بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ میری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے، تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، جس پر بیتی ہے اسی کی زبانی۔ امبر بیٹا، برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا، ایک ضروری کام ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو امی جا چکی تھی۔ تھوڑے سے برتن باقی رہ گئے تھے، جلدی انہیں دھویا اور خشک ہونے کے لیے ٹرے میں الٹ کر رکھ دیے۔ ہاتھ دھو کر تولے سے پونچھتی ہوئی امی کے کمرے کی طرف چل دی۔ کام کی نوعیت پر غور کرتے ہوئے پردہ اٹھا، چوہی اندر داخل ہوئی۔ امی اور ارسلان بھائی کو بڑے رازدارانہ انداز میں باتیں کرتا دیکھ کر وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ بیڈ پر نظریں پڑی تو وہاں رنگ برنگے بھڑکیلے کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ میں الجھ کر رہ گئی۔ ارسلان بھائی مجھے دیکھ کر چپ چاپ کمرے سے چلے گئے۔ جی امی، کیا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ایک پلاسٹک کے تھیلے میں پیک سرخ رنگ کا جوڑا میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لو اور غسل کر کے اسے پہن لو، شام کو مغرب کی نماز کے بعد تمہارا نکاح ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا گئی۔ امی کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ گھبرا کر کبھی امی کو دیکھتی اور کبھی اپنے ہاتھ پر تھمے سرخ جوڑے کو۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ امی نے میرے چہرے کی بدلتی رنگت سے دلی کیفیت کا اندازہ لگایا اور پیار سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی آج ارسلان سے تمہاری شادی کر رہی ہوں۔ امی نے یہ جملہ اتنی آسانی سے ادا کیا جیسے کہہ رہی ہوں کہ میں ذرا محلے میں جا رہی ہوں۔ ان کا یہ جملہ ایک مہلک اختیار کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ میرے لیے یہ انہونی سی بات تھی۔ ساری ہمت مجتمع کر کے صرف اتنا کہہ سکی، امی لیکن یہ سب کیا ہے آخر؟ میری پریشانی کا احساس کر کے وہ اپنے لہجے میں دنیا جہان کا پیار سمیٹ کر بولی، بیٹی اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے۔ ارسلان بہت سعادت مند اور نیک لڑکا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ہی خاندان کا ہے۔ اس کی ذات میں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ عمر میں تم سے کچھ بڑا ہے، لیکن اپنوں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ایک مکمل انسان میں ایسے معمولی فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں تمہارے ابو کو بھی فون کیا تھا۔ ان کی تو یہ ازلی خواہش تھی۔ نہ صرف انہوں نے شادی کی اجازت دے دی بلکہ اس خبر پر بےحد مسرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں چھٹی مل گئی تو پاکستان آ جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا۔ اگر نہ آ سکا تو تم اسے رخصت کر دینا، جو کچھ اسے دینا ہوگا وہ میں خود پاکستان آنے پر دوں گا۔ تمہاری اور ارسلان کی پرمسرت زندگی کے لیے انہوں نے بہت سی دعائیں بھی دیں۔ امبر بیٹا، مجھے تم پر اعتماد ہے اور یقین بھی ہے کہ تمہیں بھی اس بندھن پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے والدین ہی کی بلکہ ارسلان کی بھی دلی خواہش ہے۔ اپنے کمرے میں یہ کپڑے لے جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وقت اور حالات کی مجبوری کچھ ایسی ہے کہ یہ شادی انتہائی خاموشی سے کرنی پڑ رہی ہے۔ ویسے بھی میں زیادہ ہنگامہ پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ اس اچانک افتاد سے شدید جھٹکا لگا۔ اعصاب جو ضعف دے گئے، قدم من بھر کے ہو گئے۔ مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتی کمرے تک لائی اور جوڑا پھینک کر اپنے بستر پر گر پڑی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر مسرت موقع پر مسکراہٹوں کے پھول بکھیروں یا آنسوؤں کی مالا پروں۔ یہ دکھ اذیت دے رہا تھا کہ امی نے مجھ سے رائے لیے بغیر بنا سوچے سمجھے ہی میرے نصیب کا فیصلہ کر دیا، جیسے میں ان پر بوجھ بنی ہوئی تھی، اور اس قدر اچانک کے احتجاج کرنے کی بھی گنجائش نہ چھوڑی۔ ارسلان میرے چچا زاد تھے اور 10 سال سے امریکہ میں مقیم تھے۔ اس عرصے میں پاکستان آنے کا ان کا یہ دوسرا موقع تھا۔ فیضان چچا سے ہمارے تعلقات کبھی خوشگوار نہ رہے تھے۔ کوئی پرانی رنجش ہی تھی۔ اس کا سبب کیا تھا یہ جاننے کی میں نے کبھی کوشش نہ کی، اور نہ ہی امی ابو نے کبھی کوئی ایسا ذکر کیا۔ ایک دوسرے سے ملنا جلنا قطعی نہیں تھا۔ ہاں البتہ اگر کبھی خاندان میں کوئی تقریب ہوتی تب ایک دوسرے کی صورتیں دکھائی دے جاتی۔ خاندان والوں کا سلوک بھی ہمارے گھر والوں سے کوئی زیادہ محبت آمیز نہ تھا۔ ہمارے گھر تو کبھی کسی کا گزر ہی نہ ہوتا تھا۔ ارسلان والدین سے چھپ کر دونوں دفعہ ملنے آئے۔ امریکہ جانے سے پہلے بھی بہانے سے چکر لگا لیا کرتے تھے۔ امی اور ابو سب کچھ بھول کر ان سے محبت سے پیش آتے، بڑی آؤ بھگت کرتے۔
امریکہ پہنچ کر بھی ان کے رویے میں فرق نہ آیا۔ اکثر خط کے ذریعے امی ابو کی خیریت پوچھ لیا کرتے، کہا کرتے تھے کہ بزرگوں میں رنجش ہے تو ہمیں کیا، ہماری نئی نسل ان رنجشوں کو بلانے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور پھر بھلا کہیں ناخنوں سے گوشت جدا ہوا ہے، ہم کیوں بزرگوں کی روایات کو اپنائیں۔ امی اور ابو ان کی یہ باتیں سن کر نہال ہو جاتے۔ جہاں تک ملنے جلنے کا تعلق تھا وہ ان حالات میں پھر بھی گوارا تھا، لیکن رنجشوں کی بنیاد پر ٹوٹے رشتوں کو چوری چھپے رشتے دے کر استوار کرنا مجھے ایک آنکھ نہ بھایا۔ پھر میرا اور ارسلان کا کوئی جوڑ بھی تو نہ تھا، چند سال کا فرق تو نپ سکتا تھا، لیکن وہ 35 سال کے ایک بھرپور مرد تھے اور میری عمر صرف 18 سال تھی۔ شاید یہی وجہ تھی، یہی پریشانی تھی جو شریک زندگی کی حیثیت سے ان کا وجود برداشت کرنا مجھے وبال جان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ ارسلان کو میرے ہم سفر کی حیثیت سے چنا جائے گا۔ اس الجھن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا دل ان کی ہمراہی قبول کرنے کو قطعی تیار نہ تھا۔ امریکہ سے جب وہ پہلی بار آئے اس وقت میں 9ویں کی طالبہ تھی۔ اس وقت کو زبان سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کہی جو میری سوچوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ ویسے بھی میرے دل کے نہا خانوں میں ان کے لیے کوئی ایسا خیال تک نہ تھا جو ان کے طرز عمل پر نظر رکھتی۔ ہاں، کبھی کبھی وہ مجھے خاموش نگاہوں سے تکا کرتے، ان کی نگاہوں کی تپش سے مجھے پسینہ آ جاتا اور میں گھبرا کر ان کے سامنے سے ہٹ جاتی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس کیفیت کو اپنا وہم جان کر شرمندہ سی ہو جاتی۔ اس دفعہ جب وہ آئے تو میرا سارا وہم حقیقت میں بدل گیا۔ گہری نگاہوں سے مجھے تکتے رہے، بولتی آنکھوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے، انداز میں والہانہ پر ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگا۔ ان انکشافات کے باوجود میرا دل پرسکون انداز سے دھڑکتا رہا، کیونکہ شریک حیات کی حیثیت سے وہ مجھے بالکل پسند نہ تھے۔ میری نظر میں ان کا کردار کچھ مشکوک سا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ 35 سال کے ہونے کے باوجود انہوں نے شادی نہ کی ہو، اور وہ بھی رنگین تتلیوں والے ملک میں رہ کر۔ لیکن شاید دولت کی چمک نے امی ابو سے پرکھنے کی صلاحیت بھی چھین لی تھی، جو انہوں نے اس نہج پر سوچنا فضول سمجھا، اور اب آؤ بقا کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ امی نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا، اور ابو نے بھی وہی بیٹھے بیٹھے اطمینان سے کہہ دیا کہ بیٹی کو رخصت کر دو۔ لے دے کے ایک حمزہ بھائی تھے جنہیں میں اپنے خدشات سے آگاہ کر سکتی تھی، اپنا دکھ بتا سکتی تھی، لیکن امی نے نہ جانے انہیں کیسی پٹی پڑھائی کہ وہ بھی امی کے اشاروں پر ناچ رہے تھے، اس لیے ان سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اور جب یہ احساس ہوا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں عنبر ارسلان ہو جاؤں گی تو اپنی بے بسی پر ڈھیر سارے آنسو آنکھوں میں امڈ آئے، سفید ہتھیلیوں پر نظر ٹک گئی، دل سلگنے لگا۔ میرے ساتھ عجیب طرح کا مذاق کیا جا رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے اپنا درد کہوں، کس سے اپنی مدد کی درخواست کروں۔ اگلے ماہ میرے BA کے ایگزام ہونے والے تھے۔ تعلیم ادھوری رہ جانے کا احساس اور زیادہ بےکل کر گیا۔ سوچنے لگی آخر کن کن باتوں کا احساس کروں، ادھوری تعلیم کا، اپنے مستقبل کا، اس اچانک افتاد کا، یا ابو سے دوری کا، کس نہج پر سوچوں۔ رہ کر کبھی ارسلان پر غصہ آتا، کبھی امی ابو پر، کبھی بھائی جان پر، اور کبھی اپنے آپ پر۔ گھٹن جب حد سے بڑھ گئی تو آنسوں کا روکنا محال ہو گیا۔ ہوش اس وقت آیا جب بیوٹی پارلر سے ایک لڑکی امی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر اس نے مجھے امی کے حکم کے مطابق دلہن بنایا، وہی سرخ زردار جوڑا پہنایا گیا جو امی نے اسی وقت کے لیے تیار کر کے رکھا تھا۔ اپنا زیور پہنچایا، پھولوں کے گجروں سے آراستہ کیا، آنسو رخساروں کو دھوتے رہے۔ مغرب کے بعد مولوی صاحب نکاح کے لیے آ گئے، اور پھر مجھے 50,000 روپے ارسلان کے حق زوجیت میں دے دیا گیا۔ صرف محلے کے چند معزز بزرگوں کو مدعو کیا گیا۔ نکاح کے بعد میری رخصتی نہ ہوئی، بلکہ مجھے اپنے ہی گھر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس وقت میری حالت اس پرندے کی مانند تھی جس کے پر کاٹ کر پنجرے میں قید کر دیے گئے ہوں۔ کچھ خوف اور کچھ آنے والے حالات کے تصور سے جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کافی دیر تک میری یہی کیفیت رہی، لیکن ارسلان نے جس پارپفتگی اور والہانہ پن کا اظہار کیا، اس سے دل کسی حد تک ٹھہر گیا۔ وہ بات پہ بات پر مسکرائے جا رہے تھے، اور پھر وہ بہت ہی پیار سے بولے، عنبر آج میں کس قدر خوش ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ برسوں کی خاموشی
परस्तिश का सिला आज मेरी नज़रों के सामने है। फिर काफ़ी देर तक अहद व वफा की बातें करते रहे, मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाते रहे और मैं खामोशी से सर झुकाए सुनती रही। फिर कहने लगे, मैं अपने घर वालों के रवैये पर बेहद नादिम हूँ अंबर। अगर मैं उनसे तुम्हें पाने की ख्वाहिश का इजहार करता तो चाहे क़यामत आ जाती, लेकिन वो कभी भी रज़ामंद ना होते। अपनी मंजिल तक पहुँचने का मेरे पास एक यही रास्ता था। बाद में इल्म होने पर वो खुद ही हालात से समझौता कर लेंगे। आखिर को मैं उनकी औलाद हूँ, इसी नाते वो तुम्हें भी एक ना एक दिन बहू समझकर गले से लगा लेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल से रफ्ता रफ्ता कदूरत के बादल छिटने लगे। खदशात बेदम से हो गए, दिल को कुछ ढारस बंधी। तालीम का जिक्र आया तो कहने लगे, अंबर मैं अभी रुखसती नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम तालीम मुकम्मल करो। पहले तालीम एक ज़ेवर है हर इंसान के लिए, इससे ख़ुद को महरूम न रखना। तुम इत्मीनान से एग्ज़ाम की तैयारी करना। एग्ज़ाम से फ़ारिग होते ही मैं तुम्हें अमेरिका बुला लूँगा। हाँ, अलबत्ता जाने से कबल तुम्हारा पासपोर्ट बनवा कर देता जाऊँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। और हाँ, जब तुम अमेरिका आओगी तो यूं ही दुल्हन बनकर आना है। मैं तुम्हें ऐसे ही खूबसूरत से दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे ही खूबसूरत बातों में वक्त बीत गया। अब मेरी बेचैनियों को कुछ करार सा आ गया था। बेबुनियाद खदशात और वहम के तसव्वुर से हंसी आने लगी। अगले ही रोज़ अरसलान अमेरिका वापस चले गए और वहाँ से ढेर सारे ख़त मेरे नाम लिखते। इसके बाद मैंने तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दी। ख़ानदान भर में इस खुफिया निकाह की किसी को भनक तक ना हुई और हम चाहते भी यही थे कि सब लोग ला इल्म रहें। हर जन कि अरसलान अब मेरे मजाजी खुदा और शरीक ज़िंदगी थे, लेकिन जाने क्या वजह थी अब तक उनकी शख्सियत, उनका नाम मेरे दिल की गहराइयों तक न पहुंच सका। मेरे दिल में उनके लिए वक्ती सा जज्बा था जो जल्द ही ख़त्म हो गया। उनका वालेहाना लगाव और मिसाल होने का अंदाज़ मेरे इस जज्बे को बेदार न कर सका जिसे हकीकी मायनों में चाहत कहते हैं। लेकिन अब मेरे और उनके दरमियान वो रिश्ता कायम हो चुका था जो मनफी जज्बा रखने के बावजूद मोहब्बत और वफा चाहता है, और मैं वो रंग भरने में ख़ुद को बेबस पा रही थी। मैं अरसलान से किस तरह कहती कि ये रिश्ता अब तक दिल की गहराइयों से कबूल करने में नाकाम रही हूँ। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए मैंने हर जावे से खुद को टटोला, लेकिन अपने आप को मुतमईन न कर सकी। एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मैंने सुख का सांस लिया। सभी पेपर्स अच्छे हुए थे जिसकी बना पर अच्छी ट्यूशन की कभी उम्मीद थी। अरसलान के बाकायदगी से खतूत आ रहे थे। जब उन्हें मेरे एग्ज़ाम से फ़रागत का इल्म हुआ तो 3 ही हफ्ते बाद इन्होंने मेरे वीज़े का बंदोबस्त करके टिकट भेज दिया। फिर उसी हफ्ते मैं जाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब्बू से ना मिलने का बेहद दुख था। वो उन दिनों वो दुबई में थे। खतूत में भी हमेशा ढेर सारी तसल्लियाँ दिया करते थे। एक बार इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ जिस सिलसिले में आया था मेरा वो काम हो जाए और मैं ज़रा मुतमईन हो जाऊँ, फिर अमेरिका तुम्हारे पास चक्कर लगाऊँगा। तुम कतई फ़िक्र ना करना और ना ही तन्हाई महसूस करना। मुझे दोबारा से दुल्हन के जोड़े में एयरपोर्ट पर रुखसत किया गया। सभी की आंखों में आंसू थे। अम्मी दुआओं के फूलों से मेरी झोली भर रही थी। हमजा भाई भी बेहद मलूल थे और खामोश निगाहों से मेरे चेहरे को तके जा रहे थे। और फिर आखिरी बार गले लगाते हुए सभी बिलक पड़े जैसे मैं आज ही घर से रुखसत हो रही हूँ। खुद मेरी हालत भी गैर थी। बोझल कदमों से त्यारे में कदम रखा, फिर वो कभी हैकल त्यारा मुझे लेकर आसमान की लामहदूद वसतों में गुम हो गया। तवील सफ़र के बाद जब अमेरिका के एयरपोर्ट पर कदम रखा तो अरसलान ने मेरा इस्तकबाल किया। क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आमद से मतला कर दिया था, इसलिए वो अपनी गाड़ी में मुझे लेने आए थे। अमेरिका में मेरे लिए नई और अनोखी दुनिया थी। मैं दिलचस्पी और हैरत से हर सिमत देख रही थी। थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी असली फितरत फिर बेदार होने लगी। दिल को कोई झंझोड़ने लगा, अंदेशे सर उभारने लगे। लेकिन अरसलान की गुर्बत के एहसास से ढारस बनती रही। अरसलान ने सरसरी अंदाज से घर वालों की खैरियत पूछी। लहजा बिल्कुल रस्मी सा था। ये भी ना कहा कि तुम दुल्हन बनी कितनी खूबसूरत लग रही हो। रास्ते भर वो ज़्यादातर खामोश रहे और इस खामोशी से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। पहरों बेतुकान बोलने वाला शख्स कब से बैठा था, चेहरे पर क्रख्तगी सी थी। उनकी ये बेवकत खामोशी हुलाई दे रही थी। कुछ पूछने की हिम्मत भी ना हुई। सारे रास्ते उनका रवैया सर्द ही रहा। 1 घंटे की मुसाफत के बाद
گاڑی ایک فلیٹ پر جا کر ٹھہری۔ گاڑی پارک کر کے انہوں نے ڈگی سے میرا سوٹ کیس نکالا اور مجھے لیے ہوئے ایک فلیٹ میں آ گئے۔ جو ہی اندر قدم رکھا، سفید رنگ کی ایک خوبصورت پرکشش عورت نے مسکرا کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ ارسلان نے شاید اسے میرے متعلق بتا دیا تھا، جب ہی اس کے انداز بتا رہے تھے کہ میں تم سے پہلے ہی واقف ہوں۔ جلد ہی ارسلان نے یہ کہہ کر اپنے طور پر میری الجھن دور کر دی۔ ان سے ملو امبر، یہ میری وائف ہیں، شمی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر وزنی ہتھوڑا دے مارا ہو۔ گھبرا کر ارسلان کی طرف دیکھا، وہاں بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ پھر شمی نے مسکرا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں میرا حال پوچھا۔ میں اپنے حواس میں کب تھی جو اس کے سوال کا جواب دیتی۔ پھر ارسلان سے شمی کے بچوں کا سن کر رہی سہی قوت بھی جاتی رہی۔ ارسلان میری اس کیفیت سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن جان بوجھ کر بری طرح نظر انداز کر رہے تھے۔ میرا سر دھوتا ہوا ہاتھ تھام کر بولے، آؤ امبر، میں تمہیں اپنے بچوں سے بھی ملواؤں۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے گئی جہاں بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس سے ملو، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہیری ہے، یہ فیئری ہے، اور یہ ڈالی ہے، اور یہ سب سے چھوٹی میری بیٹی گڑیا ہے۔ میں نے ایک نظر بچوں کو دیکھا۔ وہ مشرق و مغرب کا خوبصورت امتزاج تھے، سنہری بال اور سرخ و سفید رنگت والے۔ ارسلان ان کو انگلش میں میرے بارے میں بتاتے رہے۔ بچوں کی عمریں 6، 7 اور 3 سال کے درمیان تھی۔ پھر وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آئے اور کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، آج سے تم نے اسی کمرے میں رہنا ہے، اور ہاں، تم نے اب سے میری بیوی اور بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تم نے مل تو لیا نا سب سے، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ بھلا کوئی نئی نویلی دلہن کو پہلی رات ہی ایسا کہتا ہے؟ یہ کیسا شوہر تھا؟ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی چھت اور دیواریں مجھ پر آ پڑیں گی۔ مدہوش نظروں سے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس اذیتناک انکشاف سے جب فرار کی کوئی راہ دکھائی نہ دی تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تقدیر مجھ سے کچھ اس طرح سے مذاق کرے گی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان کافی لے آئے۔ انہیں دیکھ کر جلدی سے آنکھیں خشک کر ڈالیں۔ انہیں دیکھ کر جانے کیوں خوف کی ایک لہر سارے جسم میں سرایت کر جاتی، اور یہ کیفیت یہیں آ کر ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا کپ ہونٹوں سے لگایا اور میری سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نہایت ہی سنگ دلی سے نظر انداز کر دیا۔ دل کی حالت تو غیر تھی، پھر بھی دل چاہا کہ ان سے ہمت کر کے پوچھوں کہ اگر تم اپنا گھر پہلے ہی آباد کر چکے تھے تو میری زندگی تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں بلا کر کیا اپنی بیوی اور بچوں کی خدمت کروانی تھی مجھ سے؟ یہ مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا؟ میں اس سلوک کی مستحق تو نہ تھی، لیکن خوف نے اس جسارت کو دل میں ہی ختم کر دیا۔ شدت ضبط سے آنسو پھر چھلک پڑے، بے بسی سے ہونٹ کاٹ ڈالے، اور وہ بڑی بے نیازی سے کافی کا سپ لیتے رہے۔ میں نے بھی بے دلی سے کافی زہر مار کی۔ انہوں نے برتن سمیٹے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے نہایت ہی بے بسی سے سوالی انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مفہوم جان کر بڑے زہریلے انداز میں مسکرا دیے، کہنے لگے، ابھی سے اپنے ذہن پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، کسی الجھن میں نہ پڑو۔ ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، 1-2 دن ریسٹ کر لو، اس کے بعد سے تمام کام سنبھالنا۔ بس اتنا خیال رکھنا، تمہیں زندگی اب یہیں گزارنی ہے، جیسی بھی گزارنی ہے، بس اسی گھر میں رہنا ہے۔ اب آرام کرو، تم خاصی تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں اندر ہی اندر خوف سے کانپنے لگی۔ ان کی ان چند جملوں نے ہی بتا دیا کہ میں کسی زبردست سازش کا شکار ہوئی ہوں۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ لے دے کر آنسو ہی میرا سہارا تھے جن کے سہارے دل کا غبار دھو سکتی تھی۔ ان آنسوؤں نے بھی جلد ہی مجھے نڈھال کر دیا۔ رات کو ارسلان نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ بھوک و پیاس کا احساس تو ارسلان کے سلوک نے ہی ختم کر دیا تھا۔ اب تو ہر لمحہ کرنا، بے بسی سے ہاتھ ملنا، زخمی سوچیں اور آخر میں آنسو بہا لینا میرا ہی مقدر بن چکے تھے۔ ساری رات سلگتے تڑپتے گزری۔ جب بستر کانٹوں کی طرح چبھنے لگا تو گھبرا کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ کمرہ قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کمرے میں میرا بے جان وجود ہی باہر نکلے گا۔ اب کیا ہوگا؟ بس ہر لمحے ایک یہی خیال ڈستا رہتا۔ اس بے گلی میں رات کی آخری پہر آنکھ لگ گئی۔
نیند میں عجیب سے خواب پریشان کرتے رہے۔ آنکھ کھلی تو خاصا دن چڑھایا تھا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ سوتے وقت اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تمام کمرے لاک تھے، بیرونی دروازے بھی باہر سے بند تھا، البتہ کچن کھلا ہوا تھا۔ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کہیں جانا ہو اور مجھے بیدار کیے بغیر ہی گھر بند کر کے چلے گئے ہوں۔ غسل سے فارغ ہو کر تولیے سے گیلے بال پونچھتی ڈریسنگ ٹیبل پر آئی تو آئینے پر نظریں الجھ کر رہ گئیں۔ 2 ہی دن میں چہرے پر پلاہٹ پھیل گئی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے اور روتے رہنے سے پپوٹے بھاری ہو گئے تھے۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پرچی پر نظر پڑی، اٹھا کر دیکھا یہ میرے نام ارسلان کی تحریر تھی۔ لکھا تھا میں اور شمی اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں اور بچے اسکول۔ شام کو میری واپسی ہوگی، البتہ شمی مجھ سے پہلے آ جائے گی۔ کچن میں سب کچھ موجود ہے، ناشتہ کر لینا اور دوپہر کا کھانا بنا لینا تم۔ فریج میں سبزی وغیرہ سب موجود ہے۔ ڈیوٹی پر جانے سے قبل پاکستان تمہاری خیریت پہنچنے کا ٹیلی گرام دیتا جاؤں گا، اس سلسلے میں فکر مند نہ ہونا۔ ارسلان: فکر مند نہ ہونا، جیسے واقعی میری بہت فکر ہے۔ غصے میں نے پرچہ پرسے کر دیا، مرتی کیا نہ کرتی، ایک سلائس اور کافی کے کپ سے پیٹ کا جہنم بھرا، ورنہ ان حالات میں کیسے کچھ کھا پی سکتی تھی۔ سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، کچھ پیٹ میں پڑا تو جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ دل کا وہی حال تھا جیسے کوئی مسل رہا ہو۔ اسی کیفیت میں غنودگی سی چھا گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ جیسے ارسلان کے گھر آنے کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ یہی دھڑکا تھا کہ کہیں دیکھے اب کیا ہوا، اور پھر ہوا بھی وہی جس کا ڈر تھا۔ ارسلان اپنے چہرے پر جس قسم کے تاثرات لیے میرے سامنے آ کر بیٹھے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے آج اگلے پچھلے سارے حساب چکا کر ہی اٹھیں گے۔ میری حالت اس وقت اس مجرم کی سی تھی جسے سزائے موت کا حکم سنایا جا رہا تھا، کیونکہ ارسلان کا انداز ہی شفقانہ سا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اطمینان سے بولے، ہاں تو امبر، موجودہ صورتحال تمہارے لیے یقیناً حیرانگی کا باعث ہوگی۔ تمہارے دل میں اٹھنے والے طوفان سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں۔ گو تمہیں اپنانے کا جنون میرے دل میں برسوں سے تھا، لیکن اس نظریے سے نہیں جس نظریے سے تمہارے والدین نے تمہیں میرے سپرد کیا۔ امبر بیگم، یہ یاد رکھنا کہ اس شادی میں محبت کو قطعی کوئی دخل نہیں۔ تمہارے ساتھ اب تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے وہ باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت ہوا ہے۔ تمہیں اپنا کر میں نے تمہارے قبلہ و کعبہ والد محترم سے انتقام لیا ہے، دل میں برسوں سے لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ تم سے شادی، پھر تمہیں یہاں بلا کر اذیتیں دینا، تمہیں مردوں سے بدتر حال تک پہنچانا میرے پروگرام میں شامل تھا، سمجھی؟ ارسلان کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی اور گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر زہر اگلنے لگے۔ امبر بیگم، جانتی ہو میں نے ایسا کیوں کیا اور کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے۔ میں تمہارے باپ کو بھی اسی طرح خون کے آنسو رلانا چاہتا ہوں جس طرح آج سے 25 برس پہلے میری خالہ کو انہوں نے خون کے آنسو رلائے تھے۔ خالہ کی محبت اور وفا کا انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا کہ سال بھر کی سہاگن کو انہوں نے بے گناہ طلاق دینے کے بعد دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور چند سال ہی خون تھوکتے تھوکتے ابدی نیند سو گئی۔ خالہ کو یاد کر کے امی آج بھی پہرو روتی ہیں۔ ایک بے گناہ کو طلاق کا تمغہ دے کر بھرے خاندان میں عزت کو رسوا کرتے ہوئے وہ شرم سے مر نہ گئے۔ انہوں نے اس حد تک بے غیرتی اختیار کی کہ میری معصومہ خالہ پر 1-2 ٹکے کی رقاصہ اور غیر مذہب کی عورت کو ترجیح دی اور شادی رچا کر بیٹھ گئے، اور تم اسی رقاصہ اور غیر مذہب عورت کی پیداوار ہو۔ تمہارے جسم میں بھی وہی خون شامل ہے۔ یہ سن کر ضبط کا یارہ نہ رہا، میں بری طرح چیخ پڑی، یہ جھوٹ ہے، میری ماں پر تہمت ہے۔ میرے بلکنے پر اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا اور نہایت شفقت سے مسکرا کر بولا، امبر بیگم، میری باتوں میں کس حد تک سچائی ہے؟ کبھی اپنی ماں سے ملنا ہو تو اس سے تصدیق کر لینا۔ یہ بھی سن لو، اب والدین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ میں نے تمہیں ان سے پورے $10,000 میں خریدا ہے۔
अगर ये भी झूठ दिखाई दे तो अपने वालिदैन के वो खतूत कभी देख लेना जिसमें इन्होंने रकम की वसूलियाबी का एतराफ़ किया है। तुम्हारे वालिदैन पर जब भी बुरा वक्त आया इन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। मैंने भी हर सवाल पर हस्ब ज़रूरत उनकी तलब पूरी की, इसलिए कि ये मेरे प्रोग्राम की एक कड़ी थी। उन्हें हर तरह से बेबस करना था क्योंकि मुझे यकीन था कि वो इस रकम को कभी ना वापस करेंगे और मैं अपने एहसानों की आड़ में उनके लख्त जिगर को आसानी से शिकार कर सकूंगा। अंबर बेगम, तुम मेरी नज़रों में मासूम और बेगुनाह हो। तुम्हारी कम उम्र जवानी का भी मुझे एहसास है, इसलिए तुम पर सिर्फ इतना एहसान कर सकता हूँ कि तुम्हारे माथे पर तलाक का झूमर लगाकर दुख देकर घर से नहीं निकालूंगा। दुनिया तुम्हें मिसेस अरसलान के नाम से ही पहचानेगी, लेकिन मेरी नज़रों में तुम्हारी वक़्त एक घरेलू मुलाजमत से ज़्यादा ना होगी। और ये भी सुन लो, तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा मकसद अपनी बीवी बच्चों की खिदमत करवाना है। इस घर में रहकर तुम्हें हर वो काम अंजाम देने हैं जो एक मुलाजमा के ज़िम्मे होते हैं, और तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी घर तक महदूद रहेगी। बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम करने की कोशिश की, ये अपने वालिदैन को हाल दिल सुनाना चाहा तो याद रखना ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम चंद रोज़ भी झेल न सकोगी। हालात से समझौता कर लोगी तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, वरना कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना होगा। ये भी ख्याल रखना कि शमी मुझे बहुत अजीज़ है। अपनी औकात याद रखते हुए इससे कभी उलझने की कोशिश न करना। और हाँ, अपना पासपोर्ट वगैरह मेरे हवाले कर दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। ये कहकर इन्होंने खुद ही सूटकेस में से मेरा पासपोर्ट निकाला और कमरे से निकल गए। इस खबर से बेनियाज कि जिसे वो अपनी ज़िंदगी बनाकर लाए थे वो इस ज़बरदस्त आने को सह भी सकेगी या नहीं, ऐसी नफ़रत का तो मैंने कभी तसव्वुर भी न किया था। अरसलान का जो नया रूप मेरे सामने आया था वो मुझे मार डालने के लिए काफ़ी था। ज़िल्लत और रुसवाई का एहसास इतना बढ़ा कि दिल चाहा खुदकुशी कर लूँ। इस कदर घुटन महसूस की कि सांस लेना दोबर हो गया। मैं सोच भी न सकती थी कि वालिदैन के गुनाहों का कफ़ारा मुझे इस तरह अदा करना पड़ेगा। अम्मी और अब्बू के मुतालिक मैं इतना जानती थी कि इनकी लव मैरिज हुई थी, इसके अलावा कुछ पता न था। मैं घंटों वहाँ पर बैठी रोती रही, फिर एक अज़म से आंसू पोंछ डाले। पाकिस्तान वापस जाने का ख्याल तर्क कर दिया। पाकिस्तान जाती भी तो इस दहलीज को हरगिज़ अबूर न करती जहाँ मेरे वालिदैन की शक्ल में इज़्ज़तों के सौदागर बसते थे। इसलिए हालात पर कुनाहत कर ली कि अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। मेरी कोई मंजिल नहीं। वालिदैन ने अगर अरसलान के सुपुर्द किया है तो उनके संग हयात गुजरेगी। उनसे ज़िंदगी की डोर बंदी है तो अब यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है, ख्वाह इसमें मेरी हैसियत बीवी की हो या मुलाजमा की। अगर वालिदैन के बारे में ये ज़िल्लत आमेज़ इंकिशाफ ना होते तो तब शायद मेरी सोचें उसकी बरक्स होती, लेकिन अब तो वालिदैन के लिए मेरे दिल में नफ़रत पलने लगी थी। जब अरसलान ने मेरा फ़ैसला सुना तो उनकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। इस एतराफ़ को वो मेरी कोई चाल समझे। अपनी तसल्ली के लिए इन्होंने कई रोज़ तक मुझ पर नज़र रखी। मेरे शब व रोज़ और तर्ज़ अमल पर कड़ी नज़र रखते रहे। फिर वाकई जो कुछ मैंने कहा था वो साबित कर दिखाया। आंसू बहते रहते और मैं होंठों पर ताला डाले घर के काम काज में उलझी रहती। खाना पकाना, घर की सफाई, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब मेरे फ़राइज़ में शामिल थे। सारे काम अंजाम देने के बावजूद मेरी ये कोशिश होती कि अरसलान से कम वास्ता पड़े। बिला ज़रूरत उनका सामना करते हुए कतराती। जब कभी उनका सामना होता वो मुझे टटोलने वाली नज़रों से देखा करते, लेकिन मेरे चेहरे पर करख्तगी देखकर वो कभी कुछ पूछने की हिम्मत न करते। मैं उन लोगों के आगे खाना लगाती, लेकिन वो कभी रस्मन भी न पूछते कि तुमने भी जहर मार कर लिया या नहीं। आखिर में किचन में बैठकर बच्चे कुछ खाने से अपने पेट की आग सर्द करती। मुसीबत आ जाए या आसमान टूट पड़े, तूफान आ जाए या कोई नागहानी आफत टूट पड़े, पेट हर बात से बेनियाज रोटी मांगता है। इसकी तलब इतनी शदीद होती है कि सब कुछ भूल कर इसकी पूजा करनी पड़ती है, और मेरी खुराक तो बिल्कुल ही घट कर रह गई थी। हर लुक़मे में आंसू की आमेज़श होती। चंद ही लुक़मों में पेट भर जाता। अरसलान की तरह शम्मी भी पत्थर का बुत साबित हुई। उसे भी मेरी ज़ात से कतई कोई दिलचस्पी ना थी। हाँ, कोई काम होता या किसी शय की ज़रूरत होती तब वो बात कर लिया करती, वरना हर बात से बेनियाज वो अपनी दुनिया और अपनी दिलचस्पी में मगन रहती। उसे और क्या चाहिए था? एक बेमोल मुलाजमा घर में मौजूद थी जिससे जिस वक्त चाहा रोबोट की तरह काम पर लगा दिया, और फिर इस बेचारी से किसी किस्म की उम्मीद वाबस्ता करनी ही फजूल थी। जो मेरा मालिक था मेरा मजाजी खुदा था।
उसे ही एहसास ना था तो फिर औरों से क्या शिकायत होती। हाँ, अलबत्ता बच्चे मुझसे किसी हद तक मायूस हो गए थे। जब वो अपनी नीली नीली आंखों को पटपटा कर दिल मोह लेने वाले अंदाज में कोई बात करते तो मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल कर मुस्कुरा देती, वरना तो शब व रोज़ आहें, आंसू, अंदेशे और तफक्कुरात थे। सबसे बढ़कर अपनी ज़िल्लत का एहसास था। इन जहरीली सोचों ने मुझे अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। इसी कैफियत में सिलकते 6 महीने बीत गए। मुझे यकीन था कि घर से मेरे नाम ज़रूर खत आते होंगे जिन्हें अरसलान बाहर ही पार कर देते होंगे। अरसलान को अब इन खतूत से क्या दिलचस्पी हो सकती थी, और ये भी मुमकिन था कि वो अपनी जानिब से खत लिखकर मेरे बारे में उन्हें मुतमईन कर देते हों। ये महज मेरा क़ियाफ़ा था। हकीकत क्या थी मैं इससे कतई लाइल्म थी। एक रोज़ शिद्दत से बहन भाई याद आए। दिल चाहा किसी तरह एक नज़र उन्हें देख लूँ। ख़ास तौर पर हमज़ा भैया से मिलने को दिल मचल उठा, लेकिन मैं किसके सामने इस ख्वाहिश का इजहार करती। मैं तो अंधों और बहरों के दरमियान थी। कुछ कहने की जिसारत करती तो उल्टा जलील हो जाती। दिल को मुतमईन करने की खातिर मैंने भाई को ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन अगले ही लम्हे बेबसी के एहसास से आंखें भीग गईं। ख़त लिखने के लिए भी कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, इन्हें कहाँ से मुहैया करती। मगर लिखने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि इसके अंजाम से बिल्कुल बेपरवाह हो गई। पहले ये सोचा था कि सिर्फ खैरियत ही लिखूंगी और कोई ऐसी बात नहीं लिखूंगी कहीं वो परेशान ना हो जाए, लेकिन जब भैया को मुखातिब करके दिल का सारा दर्द बह कर कागज़ पर मुंतकिल किया, वो सभी कुछ लिख डाला जिसे नहीं लिखना चाहिए था। आंसू से भीगी तहरीर पर लफाफा बंद कर दिया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर पोस्ट करने के लिए मुझे क्या क्या जतन करने पड़े और क्या तरीका इस्तेमाल किया, ये एक अलहदा कहानी है। जब वो पोस्ट हो गया तब मेरी जान में जान आई। अरसलान मेरी इस जिसारत से बेखबर थे, क्योंकि अब वो पहले वाली पाबंदियाँ भी ना थी। मुझ पर किस हद तक एतमाद हो गया था, शायद ये मेरी खुश फहमी थी। कभी मैं सोचती ये ज़िंदगी पहाड़ जैसी इस तरह सहम सहम कर किस तरह गुजरेगी। क्या मेरी ज़िंदगी इस 4 दीवारी में ही महदूद रहेगी? तो फिर उसी टाइम तकदीर के लिखे को कबूल करके मुतमईन हो जाती। इसके बाद ढेर सारे दिन बग़ैर हंगामे के गुजर गए, लेकिन ये खामोशी किसी हादसे का पेशखेमा महसूस हो रही थी। और फिर यही हुआ। एक रोज़ अरसलान बड़े खूनख्वार अंदाज से मेरे पास आए। पहली बार उनकी सामत पर मैं लरस कर रह गई। उनके हाथ में एक लिफाफा था। आते ही वो मुझ पर बरस पड़े। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। उनकी शोलाबार निगाहें मेरे वजूद को झुलसाई दे रही थी। अपने घर वालों को दर्जा खेज कहानी सुनाकर क्या साबित करना चाह रही थी तुम? मैंने तुम पर ऐसा कौन सा जुर्म तोड़ा है? हट्टी कट्टी हो, खा पी रही हो, क्या गम है तुम्हें? सुन लो कि तुम्हारे घर वालों की हमदर्दियाँ ही आ सकती हैं और कुछ नहीं। क्या किया है मैंने अब तक तुम्हारे साथ? तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ़ भी नहीं पहुँचाई। ये अनायत कम थी ना जो तुमने मेरे अल्फाज फरामोश कर दिए। आखिर को होना एहसान फरामोश और गैर मज़हब की औलाद। वो लम्हा भर को यूँ रुकी जैसे मन की सारी भड़ास निकाल चुकी हूँ। फिर धीमे लहजे में कहने लगे, बेगम ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं दरगुजर किए जा रहा हूँ। लेकिन अगर आइंदा ऐसी जिसारत की और मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाया तो बखुदा ऐसी सज़ा दूंगा कि अपने आप को पहचान भी न सकोगी। ये कहकर इन्होंने ख़त को पुर्जे पुर्जे कर दिए और मेरे मुंह पर दे मारा और पैर पटकते हुए चलकर बाहर निकल गए। फिर सोचकर वापस पलटे और ज़हरखुंद लहजे में बोले, और सुनो, कल से घर के किसी काम काज को हाथ ना लगाना। आज से मैं तुम्हें इस कमरे में कैद करके जाया करूँगा ताकि तुम्हारे दिमाग की गर्मी दूर हो जाए। आज तुमने ख़त पहुँचाया है तो कल को और बहुत कुछ भी कर सकती हो, और मैं तुम्हें इस हद तक बढ़ने नहीं दूंगा, समझी? वो एक मुजरिम को अपना फैसला सुनाकर चले गए और मैं जो महीनों से खुद को संभाले हुई थी एक बार फिर बुरी तरह बिखर गई। अगर मुझे इल्म होता कि भैया को ख़त लिखने की ऐसी कड़ी सज़ा मिलेगी तो मैं कभी ऐसी जिसारत न करती। उन्हें अपने दिल की भड़ास निकालने का एक बहाना हाथ आ गया था। उस रोज़ वाकई इस कदर रोई कि आंखों के सोते खुश्क हो गए। सोचती रही कि ऐसा कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं जो आसानी से रूह जिस्म का साथ छोड़ दे। मुसलसल रोने और तड़पने से एक दिन अचानक सीने में ऐसा शदीद दर्द उठा कि सांस लेना दुश्वार हो गया।
हलक में कांटे पड़ गए, आंखों के आगे धुंध सी छा गई। बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए पानी पीने के लिए बाथरूम का रुख किया। इससे पहले कि मैं बाथरूम तक पहुंचती मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं रही। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। पता चला कि मुझे शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त सदके दिल से मैंने अपनी मौत की दुआ मांगी, लेकिन अभी शायद अरसलान के हाथों कुछ और जख्म खाने थे। तीसरे रोज़ मुझे अस्पताल से घर ले आए। टेबल पर दवाएं सजा दी गईं, लेकिन मैंने किसी दवा को हाथ तक न लगाया। मैं दवाओं से ज़िंदगी लेकर क्या करती, किसके लिए और कौन था अपना। इस अटैक ने मुझे बेहद लाग़र और कमज़ोर कर दिया था। जिस्म ऐसे दिखाई देता जैसे किसी ने हड्डियों पर सर्द कागज़ लपेट दिया हो। आवाज़ में भी नकाहत आ गई थी। अपनी इस हालत पर मैं बहुत मुतमईन थी। मैं सोचती कि यही वो रास्ता है जो मुझे ज़िंदगी से दूर ले जाएगा। उस दौरान अपने आप को जिस कदर ज़हनी अज़ियतें दी वो मेरा दिल ही जानता है। इस कदर लापरवाही का नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। इस रोज़ के अटैक से दिल में हल्का हल्का दर्द रहने लगा। बायां हिस्सा भी इस दर्द की लपेट में था। जब कभी ज़्यादा सोचती और अपनी नफ़रत ज़दा ज़िंदगी का एहसास करती तो बेवक़्त सीने का दर्द कुछ छोड़ बढ़ जाता। एक हफ्ते बाद ज़बरदस्त अटैक हुआ। इस दफ़ा फिर अरसलान ने मुझे मौत के मुंह से घसीट लिया। उस रोज़ एक अरसे बाद मैंने अरसलान के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे। फिर यूँ हुआ कि वो रफ्ता रफ्ता बदलने लगे और ख़ुद टाइम पर पाबंदी से मुझे दुआएं देने लगे। उनके इस रवैये से मुझे कोई खुशफहमी नहीं थी। सोचती थी ये वो पत्थर है जिसमें कभी जोंक नहीं लग सकती। तरसा कर मारने का इन्होंने ये नया अंदाज़ इख्तियार किया था। जानती थी ये इनायत सिर्फ मेरे सेहतियाब होने तक है। फिर वही शब व रोज़ होंगे, वही सुबह शाम का मरना होगा। एक दिन खिलाफ़े तवक्को अरसलान बड़े अच्छे मूड में मुझसे मुखातिब हुए। हाल अहवाल पूछने के बाद कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम पाकिस्तान का एक चक्कर लगाओ। डॉक्टर का भी यही मशवरा है कि तुम्हारे लिए तब्दीली और आबो हवा का तब्दील होना ज़रूरी है। अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, जब तक दिल लगे वहीं रहना, फिर वापस आ जाना। तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हारी रवानगी की तैयारियां मैंने मुकम्मल करा दी हैं। एक हफ़्ते बाद वापसी का टिकट भी बनवा दिया है। मुमकिन है तुम्हारी वहाँ तबीयत बेहतर हो जाए। उनकी ये गुफ्तगू सुनकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस कैद से इस कदर आसानी से निजात मिल जाएगी। दिल चाहा पूछूं कि क्या तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया है? मुझे इस हाल को पहुंचाकर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है? मैं जानती थी मेरे मुतालिक ज़रूर कोई ऐसी बात कही होगी जो अरसलान के लिए परेशानी का बाइस बन गई है। मुझसे जान छुड़ाने का मकसद भी यही होगा। इस कैद से रिहाई देने की नवीद इन्होंने कुछ इस अंदाज से दी जैसे ये उनका एहसान अजीम हो, जैसे मुझे हिफ़्फ़त अक़लीम की दौलत बख्श रहे हों। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें आज़ादी का परवाना देकर रुखसत करूँगा तो तुम अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी दोराहे पर खड़ा देखना चाहता हूँ। तुम्हारे वालिदैन अब तुम्हें इस हालत में देखकर कुड़ेंगे, तब मुझे दिली मुसरत होगी। जब उनका दिल ज़ख्मी होगा तब उन्हें एहसास होगा कि इन्होंने भी किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की थी। तुम या तुम्हारे घर वाले इस बंधन को ज़बरदस्ती तोड़ना चाहेंगे, तब भी मैं तलाक नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ दुनिया वाले तुम्हें मिसेस अरसलान समझकर तुम्हारी किस्मत पर रश्क करें, लेकिन मेरी नज़रों में तुम्हारी क्या वक़्त है ये कोई ना जान सकेगा। बहरहाल आइंदा जो कुछ होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल तुम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन हर कदम पर तुम्हें ये ख्याल रहे कि तुम मेरी बीवी हो। कानूनी तौर पर तुम पर मेरा पूरा पूरा हक है। जब दिल चाहे मैं उस वक्त तुम्हें ज़बरदस्ती बुला सकता हूँ। बस समझ लो इतना ही काफ़ी है। उनकी बात सुनकर मेरे ख़दशात यकीन में बदल गए कि वो मेरी बीमारी की वजह से वक्ती तौर पर मुझसे छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते थे ये बीमार बला जल्दी से टले, और अगर कुछ होना ही है तो वालिदैन के घर जाकर ही हो। इस हाल को पहुंचाकर शायद उनका इंतकाम अभी पूरा हो चुका था। इससे ज़्यादा और क्या सलूक करते। इन्हें हिल्म हो गया था कि अंबर एक टमटमाती लू की मानद हो गई है जो न जाने कब तेज़ हवा के झोंके से बुझ जाए। और वाकई ये हकीकत भी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। अपनी हालत के पेश नज़र ये यकीन हो गया था कि मैं इस दुनिया में ज़्यादा अरसा सांस न ले सकूँगी। और अरसलान तो शायद सोचे बैठे थे कि अगर मैं पाकिस्तान जाने के लिए आसानी से रजामंद हुई तो वो मुझे ज़बरदस्ती जहाज़ में फेंक आएंगे।
اس لیے خاموشی سے وہی کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے۔ جب پورے 11 ماہ بعد میرے گناہگار پیروں نے اپنے وطن عزیز کی سرزمین کو چھوا تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امریکہ جس کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، میرے لیے دیکھا نہ دیکھا برابر ہو گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر یا پھر ہاسپٹل جانا ہو سکا تھا، بس یہی کائنات دیکھی تھی اس خوبصورت ملک کی۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی بچھڑے ہوں سے ملنے کی ساری خوشی یہ سوچ کر یک دم کافور ہو گئی کہ کہاں جاؤں، کس کے دروازے پر دستک دوں، کون اپنا سمجھ کر گلے لگائے گا۔ پھر اچانک اپنی ایک سہیلی آمنہ کا خیال آ گیا جو وہیں کراچی کی ایک خوبصورت علاقے میں رہتی تھی۔ مجھے اچانک اپنے سامنے پا کر وہ حیران رہ گئی۔ بڑی مشکل سے اسے مطمئن کیا، گھر جانے کے لیے قطعی دل نہ چاہا، لیکن ایک تو چھوٹے بہن بھائیوں سے ملنے کی خواہش تھی اور دوسرا مجھے اپنے تعلیمی سرٹیفکیٹ لانے تھے، جس کی وجہ سے جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ میرا ارادہ واپس امریکہ جانے کا نہیں تھا اور نہ ہی والدین کے پاس رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ یہیں رہ کر کہیں نوکری کر لوں گی۔ 2 دن سہیلی کے پاس ٹھہر کر اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ گھر والوں نے اچانک مجھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان پر شادی مرگ کسی کیفے طاری ہو گئی۔ ابو بھی واپس گھر آ چکے تھے۔ امی اور ابو دونوں نے دوڑ کر مجھے گلے لگا لیا۔ بہن بھائی بھی آ کر لپٹ گئے۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ ابو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ امی میرے چہرے کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھیں اور ساتھ میں جانے کیا کیا کہتی جاتی تھی۔ اس ظاہری محبت سے مجھے اکتاہٹ ہونے لگی۔ کمال ضبط سے سب کو خود سے علیحدہ کیا، البتہ بہن بھائیوں کو گلے لگاتے ہوئے مجھ سے بھی آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ امی اور ابو کے بے شمار سوالوں سے مجھے وحشت ہونے لگی۔ ان کو تسلی کے لیے میں نے اتنا ہی کہنا کافی سمجھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ارسلان نے ہی تبدیلی آب و ہوا کے لیے پاکستان بھیجا ہے۔ میں وہاں بہت خوش ہوں۔ رہی صحت کی بات تو وہاں مجھے کسی شے کی کمی نہیں، بس مجھے وہاں کا پانی ہی موافق نہ آ سکا۔ ویسے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ میری قطعی فکر نہ کریں۔ لیکن وہ میری ان باتوں سے کیسے مطمئن ہوتے؟ میری موجودہ حالت ہی چغلی کھا رہی تھی کہ میں کس قدر خوش رہی ہوں۔ امی نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی بیٹی کو کبھی واپس نہ جانے دوں گی، لیکن انہوں نے میری بے رخی اور کھنچے سے رویے کو جلدی محسوس کر لیا۔ سب سے جان چھڑا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی تو مجھ سے جوں کی طرح چمٹ گئی تھی۔ دل چاہا انہیں ایسی بے نکت سناؤں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، انہیں بتاؤں کہ یہ سب آپ ہی کا کیا دھرا ہے، آپ کی محبت نے مجھے یہ دن دکھایا ہے، لیکن اپنے غصے پر مصلحت کے چھینٹے مار کر اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی۔ 2-2.5 گھنٹے بعد حمزہ بھائی آئے تو وہ بھی مجھے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے اور مجھ سے مل کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ایک بھیا ہی تو تھے میرے واحد غمگسار، جن سے اپنے دل کا درد کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے میرا حال احوال پوچھا تو میں نے انہیں بھی ٹال دیا۔ گھر والوں کو سب سے زیادہ میری گرتی ہوئی صحت پر تشویش تھی۔ جواباً ایک ہڈیوں کی مالا ہو کر رہ گیا تھا۔ رات کو بھائی جان نے اپنا بستر میرے کمرے میں ہی لگا لیا۔ جب تنہائی ملی تو انہوں نے مجھے کریدا۔ ڈھیر ساری ہمدردی پا کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ بھیا نے مجھے اپنی زندگی کی قسم دی کہ جو کچھ مجھ پر گزری سچ سچ بتا دوں۔ انہیں گلا تھا کہ میں نے ان کے خط کا جواب کیوں نہیں دیا، لیکن میں انہیں کیا بتاتی، کیسے سمجھاتی کہ اس خط نے مجھ پر کیا قیامت ڈھائی ہے۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو میں نے ارسلان کے ہاتھ لگے ہوئے سارے زخم دکھا دیے۔ آنسو سے لبریز کہانی سن کر ضبط نہ کر سکے، خود بھی سسک پڑے اور میرے آنسو بھی پہنچتے رہے۔ دیر تک تسلیاں دیتے رہے، پھر جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کہنے لگے، امبر، امی اور ابو نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ تو میں ان سے پوچھ ہی لوں گا، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس گھر میں گزارا نہیں کر سکتا۔ ایسا سوداگروں کے درمیان اب میں بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میں کراچی جا کر سروش تلاش کروں گا اور تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گا۔ تمہیں اپنی زندگی سے پیار کرنا پڑے گا، میرے لیے، اپنے بھیا کی خوشیوں کے لیے۔ اگلے دن نئے ہنگامے لے کر طلوع ہوا۔ حمزہ بھائی میری خاطر تہذیب، اخلاق اور لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر امی اور ابو سے الجھ پڑے۔ ابو تو یوں خاموش تھے جیسے کسی نے ان کی زبان کاٹ ڈالی ہو۔ خالی نظروں سے کبھی حمزہ بھائی کو دیکھتے اور کبھی امی کو اور کبھی مجھے تکنے لگتے۔ عجیب سی کیفیت تھی ان کی، البتہ امی رو رو کر اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی، یقین کرو حمزہ بیٹے،
میں نے اچھی طرح اطمینان کے بعد ہی ارسلان کا رشتہ منظور کیا تھا۔ یہ خدشہ مجھے بھی تھا کہ ارسلان نے وہاں شادی نہ کر لی ہو۔ میں نے اس سلسلے میں اس سے بات کی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر اعتماد کر کے میں نے اسے بیٹی دی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ میں تو اس کی وہ تمام ظاہری محبتیں دیکھ کر ہی اس رشتے پر راضی ہوئی تھی۔ وہ تو امبر کی خاطر اپنے خاندان سے بھی الجھنے کو تیار تھا، لیکن میں ہی اس کے لیے تیار نہ ہوئی۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ شادی کر دوں، اس کے بعد پوچھ لینا اس سے۔ اور یہ بھی ہم پر بہتان ہے، الزام ہے کہ ہم نے اس سے پیسے لیے تھے اور بیٹی فروخت کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے مصیبت میں ہماری مدد کی، ہم اس کے مقروض ہیں۔ جس وقت بھی ہم قرض ادا کرنے کے قابل ہو گئے ہم اس کے پیسے لوٹا دیں گے، اس ذلیل انسان کے منہ پر مار دیں گے۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ کسی زمانے میں میرا تعلق غیر مذہب سے تھا، لیکن تمہارے ابو سے شادی کے بعد میں نے اپنا مذہب بالکل ترک کر دیا تھا۔ اور رقاصہ ہونے کی گالی دینے سے پہلے وہ ذلیل انسان اچھی طرح تصدیق کر لیتا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں فنکشن اور ڈراموں میں حصہ لینا کوئی ضلالت نہیں۔ میں نے رقص کو ذریعہ معاش تو نہیں بنایا۔ امی کی یہ باتیں سن کر میرے دل کو بے حد ٹھیس پہنچی، لیکن ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکل سکا۔ ابو کا وہی حال تھا، سر جھکائے ساری باتیں سنتے رہے، اور حمزہ بھائی انہیں جیسے کان بند کر لیے تھے۔ ان پر تو جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ اسی وقت سوٹ کیس نکالا اور اپنے کپڑے ٹھونسے اور مجھے بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو غصہ ٹھنڈا کیا۔ مجھے 1-2 دن کی مہلت درکار تھی۔ امی کا تو رو رو کر برا حال ہو جا رہا تھا، کبھی میری منتیں کرتی تو کبھی بھیا کو سمجھاتی، لیکن میں کوشش کے باوجود اپنے دل سے اپنے ماں باپ کے لیے نفرت کو دور نہ کر سکی۔ میں نے اپنے تمام سرٹیفکیٹ لیے، بھاگ دوڑ کر بی اے کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ بی اے میں میری فرسٹ ڈویژن تھی۔ چند روز بعد میں اور بھیا گھر والوں کو ملکتا چھوڑ کر دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ امی اور ابو کی التجائیں بھی ہمارے پاؤں کی زنجیریں نہ بن سکیں۔ امی بےحد نادم اور شرمسار تھیں۔ ان کی غلطیوں کا اعتراف بھی میرے فیصلے کو تبدیل نہ کر سکا، اور حقیقت یہ تھی کہ مجھے دلی طور پر ان لوگوں سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ کراچی پہنچ کر میں اپنی دوست کے پاس ٹھہر گئی اور بھیا اپنے کسی دوست کے پاس چلے گئے۔ دوست کی وساطت سے انہیں جلد ہی ایک چھوٹا سا فلیٹ مل گیا۔ ایسے وقت میں ان کے دوست نے بھیا کا بہت ساتھ دیا۔ قسمت نے بھی یاور کی کچھ عرصے کے بعد بھاگ دوڑ سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ سروس ملتے ہی بھیا مجھے ساتھ لے گئے۔ پھر کتنے ہی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران بھیا سے چھپ کے کئی جگہ میں نے اپنی سروس کے لیے درخواستیں دیں، لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ حقیقت میں میری یہ خواہش تھی کہ اپنوں سے بہت دور چلی جاؤں، جہاں کوئی اپنا نظر نہ آئے، نہ مجھے اور نہ میں کسی کو، جہاں اپنوں کی خون رلاتی یادیں بھی میرا پیچھا نہ کر سکیں۔ پاکستان آ کر ہی مجھے علم ہوا کہ خاندان والوں تک اس خفیہ شادی کی خبر پہنچ چکی ہے۔ ارسلان کے والدین بیٹے کی اس اقدام پر بہت چراغ پا ہوئے تھے۔ یہ بھی سنا ہے کہ خاندان کے کچھ لوگ میری بربادی پر بے حد خوش ہوئے، جی بھر کر دل کی بھڑاس نکالی، خوب انگلیاں اٹھا کر باتیں بنائی گئیں۔ یہ سن کر میں اور دل گرفتہ ہو گئی، چاہتی تھی اس سے پہلے کہ لوگ ہمدردی کی آڑ میں مجھے طنز کے تیروں سے چھلنی کریں، میں ان کی پہنچ سے بہت دور چلے جاؤں۔ میری یہ مسلسل جدوجہد آخر رنگ لے آئی۔ میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو پاکستان کی ایک مشہور اور معروف شخصیت کی صاحبزادی تھی۔ وہ چند ماہ کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتا کر مدد کی درخواست کی۔ میرے حالات سن کر وہ بہت متاثر ہوئیں اور ہر طرح سے مجھے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ بھیا نے سنا تو بہت بھرم ہوئے۔ امریکہ جانے کی سختی سے مخالفت کی، لیکن میں ہر رشتے سے تعلق توڑ کر اپنوں سے دور والدین سے ملے بغیر 2 ماہ بعد ہی رحم دل خاتون کے ہمراہ امریکہ آ گئی۔ ان خاتون کا تعلق بےحد امیر کبیر گھرانے سے تھا، مگر انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا۔ میں بھی انہیں باجی کہنے لگی تھی۔ میری خواہش کے پیش نظر اور کچھ ان کی جدوجہد سے وہاں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں باعزت سروس مل گئی۔ اپنی آمد سے میں نے ارسلان کو بے خبر رکھا، انہیں آگاہ کر کے کرنا بھی کیا تھا۔ باجی نے بھی بہت چاہا کہ میں ارسلان سے طلاق حاصل کر لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا، یہ سوچ کر کہ طلاق حاصل کر کے جاؤں گی کہاں، کون سا نیا گھر بسانا ہے، زندگی جس حال میں گزر رہی ہے وہی ٹھیک ہے۔ مجھے امریکہ آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ 21 سال کی عمر میں اس قدر دکھ اٹھائے ہیں
کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ والدین کی اس غلطی کی سزا ساری عمر جھیلتی رہوں گی۔ مجھے علم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ہاں، حمزہ بھائی کے متعلق کسی سے سنا تھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور اب تک والدین سے علیحدہ ہیں۔ خدا انہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ کبھی کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا ہے تو پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ ارسلان نے بھی میرے بارے میں جاننے کی ضرورت نہ سمجھی۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ کہ میں تمہیں ساری زندگی اس دوراہے پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں یاد آتے ہیں تو دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ہاں، میں آج بھی اس دوراہے پر کھڑی ہوں۔ کسی ایک راہ کے انتخاب کی خواہش بھی نہیں، نہ ہی میرے سامنے کوئی منزل ہے جس کی لگن مجھے زندہ رکھے۔ زندگی کی سانسیں پوری کر رہی ہوں جو دعاؤں کے سہارے گزر رہی ہے۔ اب تو بس موت کی آرزو مند ہوں، موت ہی مجھے ان دکھوں سے نجات دلائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔